سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیشہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں انہیں بار بار یاد کریں، نہ کہ ان نعمتوں پہ نگاہ رکھیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مصلحت صحیحہ کی بنا پر ہمیں محروم رکھا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ زبان پہ شکوہ جاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر کیوں نہیں دیا، گاڑی کیوں نہیں دی، نوکری کیوں نہیں دی، بچوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور پھر نوجوانوں کے مسائل آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نظارہ کرنا کہ یہ رنگت ایسی کیوں ہے، ناک موٹی کیوں بنا دی، قد چھوٹا کیوں بنا دیا، ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا۔ اس کے برعکس مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتوں پہ غور و تفکر کرے جو بغیر طلب کیے اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے اور میں نے طلب تو نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا فرما اور اللہ نے پیدا کر دیا ہوتا تو پھر تو ہمیں کہتے طلب کے جواب میں ہے۔ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا ایک مسلمان گھرانے میں ہے، پھر انعام در انعام یہ کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، اور پھر کرم والا کرم کہ اس نے ہمیں اہل محبت میں سے رکھا، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، نہ صرف اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مزید کرم فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ نقش نعلین پاک اسے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تو نہیں، نقش کا تعلق ہے نالین سے، پھر نالین کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائی کہ جن چیزوں کا نبی سے تعلق ہے ان چیزوں سے بھی کسی کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی ہمیں محبوب ہوتی ہے، اور جس کے دل میں اس طرح کا جذبہ ہو وہ گستاخی سے، طعن و تشنیع سے اور اس کے ذریعے اپنی آخرت کی بربادی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ آج کی آپ نے اس کانفرنس کا موضوع رکھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس، اور یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے وہ بھی مدرسہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہے۔ تو اب ہمارے بعض جو نئے بچے ہوتے ہیں وہ مختلف مقامات پر بیٹھتے ہیں، مختلف بیانات سنتے ہیں۔ آج کل نیٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، یوٹیوب پہ چلے گئے، وہاں پر ہزاروں کلپس ڈالی گئی ہیں، کوئی بھی کلپ کھول کر دیکھنا شروع ہو گیا اور کسی بھی عالم کا بیان سننا شروع ہو گئے۔ تو بسا اوقات ایسی چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، ایسی چیزیں سننے کا موقع مل جاتا ہے کہ جس کی حقیقت، جس کی اصل معلوم نہیں ہوتی، اور ون سائڈ چیز سننے کے بعد انسان اسی غلط گفتگو کو، غلط بات کو، غلط عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں جانتے تو قرآن سے سوال کرو، نہیں جانتے تو حدیث پڑھ لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام الناس کو مکلف بنایا اس بات کا کہ اگر کسی مسئلے میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ محسوس ہو، کسی مسئلے میں تم اپنے علم میں کمی اور کوتاہی محسوس کرو تو اہل علم سے رجوع کرو، اور ان کی رہنمائی میں پھر اپنے عقائد کی درستگی اور احکام شرعیہ عملیہ کی تفصیل جاننے کے بعد اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی موجودہ دور میں امت میں یہ پہلے بھی رہے ہیں، اور آج کل بھی اس امت میں کئی گروہ بن گئے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے جو حق پر ہے، اہل سنہ والجماعہ ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ جمہور نہیں ہے، مائنورٹی میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض دلائل کی بنا پر، بعض وجوہات کی بنا پر آپ سے بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ پہلے بھی دو گروپ تھے، لیکن وہ بڑے بڑے اہل تشیع ایک طرف تھے اور اہل سنہ ایک طرف تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ خود اہل سنت والجماعت ان میں بھی دو گروہ بن گئے ہیں، کہ ایک گروہ ایسا ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عصمت کی حفاظت کر رہا ہے، اور دوسرا معاذ اللہ تعین و تشنیع کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ آپ تحقیق کے مطابق صلح حدیبیہ کے وقت ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، اور فتح مکہ کے بعد باقاعدہ اپنے ایمان کا آپ نے اعلان فرمایا، اور فتح مکہ پر بلکہ صلح حدیبیہ میں تو آپ اس وقت ایمان لے آئے تھے، لیکن چلیں جیسے بعض نے لکھا کہ فتح مکہ کے وقت آپ ایمان لے کر آئے، یہ بھی اگر ہم غیر تحقیقی قول قبول کر لیں، پھر بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیا، اور حالت ایمان میں ہی آپ کا دنیا سے وصال ہوا، دنیا سے آپ رخصت ہوئے۔ اور یہی صحابی کی تعریف ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری حیات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا یا ان کی صحبت اختیار کی، اور پھر اس شخص کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ کوئی ذات دیکھیں جس نے اپنی ظاہری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لہذا اگر آج آپ اور میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں تو مقام صحابیت حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ چاہے آنکھوں سے دیکھا ہو، چاہے صحبت اختیار کی، اس کی قید اس نے لگائی تاکہ نابینا صحابی بھی صحابی ہونے میں داخل ہو جائے، جنہوں نے چشمان ظاہر سے زیارت تو نہ کی لیکن باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس دور میں ایمان لے آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ زیارت کی اور نہ آپ کی صحبت حاصل کی، وہ صحابی نہیں، وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ وہ ایسے قرآن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی والدہ کی صحیح روایت کے مطابق اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے، تو وہ تابعی تو کہلاتے ہیں لیکن صحابی نہیں کہلاتے۔ اور آخری قید ہے کہ انہوں نے زیارت کے بعد حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت اختیار بھی کی ہو۔ لہذا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ ایمان لائے لیکن بعد میں ایمان سے پھر گئے، منافقین کے ساتھ مل گئے، منافق ہو گئے، مرتد ہو گئے، ایسے بھی کچھ ہے جو ہوئے، تو وہ بھی صحابیت سے خارج ہوئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق ہونے، آپ کے محبت کے قابل ہونے اور آپ کے ادب و احترام کے قابل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، علم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے،
کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کا علم اور اس کا کلام یعنی صفات یہ بھی قدیم ہے ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. مفسرین نے بالاتفاق بیان کیا کہ یہ آیت صحابہ کرام علیہم رضوان کے حق میں نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام تو ازلی ہے نا. اللہ تعالیٰ ازل سے ہی جانتا ہے کہ کس نے آگے کیا کیا کرنا ہے، کس صحابی نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اور جو بھی لوگ دنیا میں نہیں آئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے وہ کیا کیا کریں گے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ کرنا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی معلوم ہے، کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت قدیم ہے. اور پھر کلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ نے کلام میں کیا فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کریں گے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو آپ بتائیے جن سے اللہ تعالیٰ ازل سے ہی راضی ہو ان سے اگر ہم ناراض ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے اس پہ اللہ کی لعنت. اور یہ تمام صحابہ کو شامل ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت میں کسی کو انکار نہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں. جب صحابی رسول ہیں تو اللہ کو معلوم ہے ازل سے ہی کہ وہ کیا کیا کریں گے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا اعلان فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ رب اپنے ان مقرب بندوں کے اعمال سے واقف تھا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اگر کوئی اعمال بظاہر تاریخی حوالوں سے کسی کو قابل گرفت نظر نہیں آئے تو یہ ان کا ان کے رب کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو جاننے کے باوجود ازل سے ہی ان سے رضامندی کا اعلان فرما دیا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اللہ سے راضی ہو. اب ہم بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ادا کریں کہ نہیں جی ہم تو امیر معاویہ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا. جیسے ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو حاکم کیوں بنا دیا تھا، یزید کے ہاتھ میں خلافت کیوں دے دی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں دی تھی یا کیوں نہیں دی تھی یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ انہی کے پیش نظر مصالح تھی مصلحتیں تھیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا صحابی پر یہ بدگمانی کرنا جائز ہے کہ انہوں نے نفسانی تقاضے کے تابع ہو کر بیٹے کو خلافت دے دی تھی. یہ بدگمانی حرام، عام مومن سے حرام جائے گا صحابی رسول سے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلافت دیں گے. یقیناً جانتا ہے، ازل سے جانتا تھا. اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جاننے کے باوجود ان سے راضی ہے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ امیر معاویہ نے کیوں خلافت دے دی تھی تو ہم ناراض ہوں گے. یہ جہالت، حماقت. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ صحابی رسول ہیں اس لیے جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی نجات پا جائے گا. حضرت جبریل امین ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ امیر معاویہ چونکہ ہمارا کلام لکھتا ہے اس لیے یہ امین ہے. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو کچھ ایسے مخصوص صحابہ تھے جن کو سرکار نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس وحی کی کتابت کرتے تھے.
سرکار پہ آیات نازل ہوتی ہیں، فرماتے اس کو لکھ لو، پھر دیگر صحابہ کے سامنے اس کو بیان بھی کرنا، اور بھی صحابہ ہوتے تھے وہ بھی لکھتے تھے، لیکن بعض تو کاتبان وحی مشہور تھے، اور کاتب وحی سے بڑھ کر میں کہتا ہوں اس دنیا میں کوئی امین نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان پہ بھاری ذمہ داری تھی کہ اللہ کا کلام اولاً ان کے سامنے بیان ہوا، اب انہوں نے آگے بیان کرنا تھا، ذرا بھی زبردست پیش آگے پیچھے کر دیتے تو قیامت تک کے لیے وہی چیز چلتی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نقل قرآن کے سلسلے میں اعتماد کرنا، کتابت قرآن کے سلسلے میں اعتماد کرنا ثابت کرتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں خائن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے بہت بڑے امین ہیں۔ تو جو کاتب وحی ہے اور کلام الہی کی امانت کو اچھے انداز سے ادا کر رہا ہے، آج سوچئے وہ خلافت کی امانت کو غلط مقام پہ کیسے رکھے گا۔ یہ تو یزید کی قسمت اور یزید کے اعمال ایسے تھے کہ اس کم وقت نے ایسے معاملات کیے، ورنہ یاد رکھیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نومینیٹ فرمایا، میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ بعض لوگوں نے عرض کی کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی ہیں، یہ تو بعض بات پہ درہ نکال لیتے ہیں، آپ خلافت ان کو دے رہے ہیں، آگے معاملہ کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بار خلافت اٹھائیں گے تو حلم و بردباری بھی آئے گی۔ یہ دیکھیں یہ ہے دور رس نگاہ کہ تمہارا کہنا وجہ ہے کہ ان کا جلال ہے، لیکن جلال حق کے تابع ہے، اور جب ان پر خلافت کی ذمہ داری آئے گی تو اور حکم اور بردباری آئے گا اور ان کا جلال آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جلال میں آتے تو جو لوگ ان کی نفسیات سمجھتے تھے ان کے سامنے جو کوئی عذاب کی آیت پڑھ دیتا تو آپ کا جلال ایک دم ختم ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو اب آپ تھوڑا سا اس میں تعلق اور ربط دیکھیے، یہاں عمر فاروق، وہاں یزید، یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں امیر معاویہ، یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خدشے کا اظہار ہے، جی بڑے جلالی ہیں، ایسا نہ ہو بہت زیادہ سختی کریں۔ جواب کیا ملتا ہے؟ جب بار خلافت اٹھائیں گے تو حلم و بردباری آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی خدشے کو نظر انداز کیا، حالانکہ حقیقتاً جلال موجود تھا، لیکن آپ نے مستقبل کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں یقین ہے جب بار خلافت اٹھائے گا تو حلم و بردباری آئے گا۔ یہی اس نے زد قائم کر لیجیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے بھی یقیناً یہ سوچا ہوگا ٹھیک ہے کچھ غلط کاموں کے اندر ہے، لیکن بار خلافت اٹھائے گا، ذمہ داری آئے گی، حلم پیدا ہوگا، بردباری پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، کیونکہ دیگر صحابہ دربار میں موجود تھے، تو پھر یہ صحیح طریقے سے کار خلافت چلائے گا۔ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تعان نہیں اس جہل سے۔ سب سے بڑا تعان زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایسے بیٹے کو بٹھا دیا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربہ پروری کی۔ اقربہ پروری نہیں، حالات آپ دیکھیے کیسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پہ جلوہ فروز امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سرکار نے اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اب ہوا کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق، آپ کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاکم بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہنا یہ تھا کہ جب قاتل پکڑے جائیں گے تو ضرور سزا دیں گے، جب تک پروف نہیں ملتا، ثبوت نہیں ملتا، قوی قرائن اور دلائل حاصل نہیں ہو جاتے، ہم کیسے کسی کو کہتے ہیں کہ اس نے قتل کیا۔ لیکن اس اختلاف کی بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ اب یہ بیعت نہ کرنا کوئی قلبی بغض کی وجہ سے نہیں، یہ بیعت نہ کرنا
کسی اپنے ذاتی اختلاف کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ایک خلیفہ رسول شہید کیا گیا ہے، اس کے قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ مطالبہ ہے، احتجاج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عذر جو پیش کیا جا رہا ہے وہ بالکل معقول ہے، ایک دم کیسے پکڑ لیں؟ جب تک ثبوت نہیں ہوگا تو اس پر امیر معاویہ علیحدہ ہوئے، شام کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے خلافت منتقل ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس وقت پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن، امام حسین اور قیس کو شام میں بلوایا۔ اگر ان کے درمیان مابین بغض ہوتا، کینہ ہوتا، اور ایسا بغض و کینہ ہوتا کہ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہوتے تو کبھی بھی امام حسن و حسین ان کے پاس نہ جاتا۔ آپ سب تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر گفت و شنید ہوئی، جس کا نتیجہ نکلا کہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ آپ کی خلافت اب مجھے دے دیں، کیونکہ میرے ساتھ عوام کی بہت بڑی تعداد ہے اور میں کار خلافت کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کی صداقت ظاہر ہوئی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر باقاعدہ اپنی رضا سے بغیر کسی پریشر میں آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پھر امام حسین نے بیعت کی، پھر قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی اور باقاعدہ آپ کو امیر المومنین منتخب کر دیا گیا۔ لیکن اس کے لیے شرط رکھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک یہ کہ میرے والد کے اوپر سب و شتم نہیں ہوگا۔ بعض لوگ بغض علی میں اس زمانے میں معاذ اللہ آپ کے خلاف تانا زنی شروع کر دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، آپ نے کہا اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ کوفہ کے بیت المال میں جتنا مال ہے وہ ہمیں ملے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان دونوں چیزوں کا وعدہ کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بیت المال میں 5 کروڑ دراہم تھے، 5 کروڑ چاندی کے سکے امیر معاویہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر آپ کا سالانہ وظیفہ مقرر کیا 14 لاکھ درہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساری زندگی تحفے تحائف اور خدمتیں فرماتے رہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیے غور کیجیے، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ہوتے، خائن ہوتے، یا آپ میں کوئی نقص ہوتا، تو کیا ان دونوں خاندان رسالت کے شیروں کے بارے میں آپ یہ گمان کریں گے کہ انہوں نے ڈر کے بیعت کی تھی؟ نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے بیعت کی تھی، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے وہ واقعی بیعت کے قابل ہوتا ہے تو بیعت کی جاتی ہے۔ اگر ڈر کے ہی بیعت کرنی ہوتی تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بھی بیعت فرماتے اور اپنے پورے خاندان کو شہید نہ کرواتا، لیکن آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ امیر معاویہ کی بیعت اسی لیے کر رہے ہیں کہ واقعی وہ اس قابل ہے کہ ان کی بیعت کی جائے۔ تو جنہیں امام حسن اس قابل سمجھے کہ وہ بیعت کے قابل ہے، جنہیں امام حسین اس قابل سمجھے کہ وہ بیعت کے قابل ہیں، اب ان کے اوپر معاذ اللہ کوئی تانا زنی کرے تو اسی لیے ہمارے اکابرین نے لکھا، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول کو نقل کیا، اور اسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، آپ پہ طعن و تشنیع کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو کسی کی کیا مجال کہ ایک صحابی رسول پہ کلام کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ ترمذی کی روایت ہے، خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اس کو ہادی بنا دے، اس کو مہدی بنا دے، اس سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہادی ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ آپ فرمائیں جس کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، یہ لوگوں کو ہدایت دے، اس کی توفیق عطا فرما، اس کو مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ سیاہ سلسلہ کی روایت سرکار فرماتے ہیں ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت اختیار کرتی ہے۔ تو سرکار کی یہ دعا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لازم قبول ہوئی، اور اللہ نے آپ کو مہدی بنا دیا، ہدایت یافتہ۔
تو جو ہدایت یافتہ ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو گمراہ نہ ہو اس کو گمراہ کہنے والا خود بہت بڑا گمراہ ہے۔ لہذا ایک اور اہم بات میں عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے نتیجہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ اکثر جو ہمارے پاس صحابہ کے واقعات، امام حسن حسین کے، دیگر خلفاء کے جو واقعات آئے ہیں یہ تاریخی حوالوں سے آئے ہیں۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، وہ قطعی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے جمع میں بڑی احتیاط سے کام لیا گیا، زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود ہمارے اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر حدیثیں جب جمع ہوئی تو حدیثوں کے جمع میں بھی اکابرین نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیثیں جھوٹی نہیں بنائی گئی، تابعین کے زمانے سے ہی حدیثیں گھڑنے والے پیدا ہو گئے، جھوٹی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا لوگ شروع ہو گئے تھے، جس کو موضوع حدیث کہتے تھے۔ تو ہمارے اکابرین نے جب حدیثیں جمع کرنا باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنا شروع کی تو بڑی احتیاط کے ساتھ جمع کی، اور اس وقت پھر ایک فن ایجاد ہوا جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں، کہ ایک ایک حدیث بیان کرنے والے راوی کے بارے میں بحث کی گئی۔ جو حدیث کو بیان کرتے ہیں اس کو راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سنی، ان سے کسی تابعی نے، ان سے تبع تابعی نے، ان سے آگے 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 حتیٰ کہ آپ تک پہنچ گئی۔ تو جتنے اس حدیث کو بیان کرنے والے ہوں گے سب راویان حدیث کہلاتے ہیں۔ تو اسماء الرجال ایک فن کا نام ہے کہ جس میں ان راویوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اور ہمارے اکابرین نے ایسے معاملے میں غیبت کو جائز رکھا کہ جب مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا مقصود ہو، جب صحیح اور غلط کا امتیاز کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اس پر غیبت بھی جائز ہے۔ اس لیے آپ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، راویوں میں جب بحث ہوتی ہے تو ایک ایک راوی کے بارے میں لکھتے ہیں، بعض اوقات یہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، اور یہ منحوس تھا، پتہ نہیں کیا خبیث تھا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ وہ غلط لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یعنی حدیث کے جمع کرنے میں بھی بڑی احتیاط کی گئی اور ایک ایک شخص کے بارے میں بحث ہوئی۔ لیکن جب معاملہ آیا تاریخ کا تو اس کے جمع میں اتنی احتیاط سے کام نہیں لیا گیا۔ مورخین نے جس سے جیسا واقعہ ملا اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ کہنے والا کون ہے؟ وہ باشرع ہے یا بے شرع، نمازی ہے یا بے نمازی، جھوٹا ہے یا سچا، انہوں نے پرواہ نہیں۔ یہاں سے روایت میں اس کو ڈالا، یہاں سے روایت میں اس کو ڈالا، یہاں سے روایت میں اس کو ڈالا۔ تو تاریخی حوالوں سے جو چیز آپ کے پاس پہنچے گی وہ اتنی اوتھینٹک، اتنی مستند نہیں ہوتی ہے، وہ اتنی قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے جتنا قرآن اور حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہزارہا کفریات کے باوجود اسے کافر نہیں فرمایا، کف لسان فرمایا، زبان بند۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال ہوا کہ یزید کو کافر کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہے، تو لہذا کوئی اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس راستے میں چلتے ہوئے اسے کافر کہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اس سلسلے میں بند رکھی، اس کو کافر نہیں کہا، گمراہ کہا، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں کہا۔ کیوں؟ علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ تاریخی حوالوں سے آئی ہیں، اور تاریخی حوالوں میں اتنا جمع کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا۔ ہو سکتا ہے کسی نے ذرا اوپر نیچے کر دیا ہو، تو اس طرح کی غیر معتبر چیزوں پر بنیاد رکھتے ہوئے کم از کم کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو امام اعظم نے احتیاط فرمایا۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں علمی بات اس لیے کہ اب ہمارے جو اکابرین سے متعلق بہت ساری باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، جو آپ کے سامنے بیان کریں اس کو سب سے پہلے کہیں کہ اس کا تاریخی حوالہ کیا ہے، یہ بتائیے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یا مورخین کی کتب سے ثابت ہے؟ اگر وہ کہے کہ قرآن سے ثابت ہے دلیل لاؤ، حدیث سے ثابت ہے حوالہ بتاؤ، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کسی تاریخ کی کتاب میں پڑھی ہے تو آپ کہیں کہ پھر اگر یہ صحابی کے خلاف ہے ہم اس کا یقین ہی نہیں کرتے۔ ختم بات، صحابی کے خلاف ہے
ہم اس سے یقین نہیں کرتے، اس لیے کہ مورخین نے ہر قسم کے لوگوں سے روایتیں لی ہیں۔ ایسی سی روایتیں آپ پڑھیں گے تو آپ دماغ پکڑ لیں گے کہ لکھا کیا ہے اس کے اندر۔ صحابہ تک کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں بعض لوگوں نے، مطلب جو روایت نقل کر دی کہ بھی بعض نے ایسا بھی کہا، بعض نے ایسا کہا، بعض نے ایسا کہا۔ الحمدللہ ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت بہت ہی مؤدب مذہب ہے، بڑا مہذب مذہب ہے، ہم لوگ بڑا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس کا یہ رنگ ہمارے اکابرین کی برکت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم براہ راست تاریخی حوالوں پہ جا کے پڑھیں گے، نہ آپ 2 دن میں گمراہ ہو جائیں تو آپ میرا نام بدل دیجیے۔ اس قدر غلط قسم کی روایات جمع ہیں۔ یہ تو ہمارے اکابرین کی کرم نوازی ہے کہ ان تمام روایات کو دیکھنے کے بعد انہیں پہلے قرآن و حدیث پر پیش کیا، جو قرآن و حدیث کے موافق تھی اسے قبول کیا، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی اس کو پیچھے کر دیا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں میں خود تحقیق کرنا چاہتا ہوں، ریسرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تحقیق کی تیز حاصل دی ہے، ابھی آپ نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ آپ نے کسی چیز کے قواعد و ضوابط پڑھے ہیں۔ بالکل یوں سمجھ لیں جیسے نہ کسی نے غوطہ خوری سیکھی ہو، نہ کسی نے تیرنا سیکھا ہو، نہ کبھی وہ پانی میں اترا ہو، اور وہ کھڑے ہو کر دعویٰ کرے کہ انشاءاللہ اب تو ہیرے نکال کر ہی لاؤں گا، اور سمندر میں ڈبکی مار دے، بچے گا؟ گیا کام۔ تو یہ علمی سمندر بہت خطرناک ہے کہ اس میں موت ہے ظاہری حیات کی، اور اس میں موت ہے انسان کے ایمان کی۔ اس لیے کبھی بھی خود آپ مطالعہ کرنے کی کوشش نہ فرمائیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا، کیونکہ تاریخی حوالے بعض اوقات اتنے عجیب و غریب قسم کے لکھے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ کیوں۔ دیکھیں بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمارے علماء نے 3 مذاہب بیان کیے۔ بنی اسرائیلی روایات وہ ہے کہ جو یہودیوں سے سینہ بسینہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اگر وہ روایات ہمارے قرآن اور حدیث کے موافق ہوں گی ہم قبول کریں گے، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گی اسے رد کرنا واجب ہے، اس کو بیان کرنا حرام، اور اگر نہ مخالف ہے نہ موافق تو اس میں ہمیں اختیار دیا گیا، چاہو تو بیان کرو، چاہو تو خاموش ہو جاؤ۔ تو ان بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی علماء سے، عالم سے، صحیح مفتی سے تصدیق نہ کر لیں اسے کبھی بھی آگے بیان نہیں کیجیے گا، ورنہ اس میں بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ جیسے آپ نے جاہلوں کا سنا ہوگا کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی، جسم میں کیڑے پڑ گئے، حتیٰ کہ ایک کیڑا زمین پہ گرا تو اٹھا کے اس کو دوبارہ اپنے اوپر ڈال لیا۔ شاید آپ نے بہت سو نے سنا ہو، جھوٹی روایت ہے، کیونکہ نبیوں کو کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہو سکتی، یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے قابل نفرت۔ آپ کو جلدی بیماری ضرور ہوئی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی، لیکن قابل نفرت نہیں۔ معاذ اللہ کوئی کیڑے نہیں پڑے تھے، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے اٹھا کے ڈال لیا۔ آپ یہ روایت بھی پڑھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک درباری تھا، سپہ سالار تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو داؤد علیہ السلام کی نگاہ اس پہ پڑ گئی تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، تو آپ نے اس کو ایک جنگ میں بھیج دیا تاکہ یہ مارا جائے، وہ مر گیا تو اس کی بیوی سے شادی کر دو۔ یہ روایات بھی آپ کو ملے گی، یا تو یہ روایت بھی ملے گی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے اور آپ نے اللہ کی عطا سے جانا کہ اس کی 6 ماہ کے بعد انتقال ہو جائے گا، تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ 6 مہینے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ پتہ چلا جی وہ تو 8 مہینے ہو گئے نہیں مرا۔ وہ پوچھا تم کیوں نہیں مرے، کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے کچھ روٹیاں صدقہ کی تھی۔ کہا اچھا یہ اسی کی برکت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یعنی نبی کا علم اتنا ناقص کہ وہ 6 مہینے بعد کہہ رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ 6 مہینے بعد انتقال ہو جائے گا، اور صدقے سے موت ٹل گئی، آگے بڑھ گئی، اور نبی نے کہا اچھا جی واقعی ایسا ہو گیا جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ کر، نبی کا جہل کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی جب مستقبل کی خبر دیتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے سے ہی دیتا ہے۔ اس کی خبر کو جھوٹا قرار دینے کا مطلب معاذ اللہ جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سمجھداری، ہوشیاری، اور بعض اوقات اپنے آپ کو تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کے بڑا سمجھنا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ خصوصاً اکابرین کے معاملے میں عاجزی، انکساری، ادب، احترام، بس اس کو تھام کر رکھیں۔ جسے میں نے عرض کیا، اگر آپ یوٹیوب پہ کبھی وزٹ کریں تو کبھی بھی آپ ایسی کسی اس پہ
کلپ کو نہ دیکھیں جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ معاذ اللہ میرے معاویہ یہ تھے وہ تھے. آپ اگر اس کو سنیں گے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوتے خالی ذہن، معلومات تو ہوتی نہیں. جب ہم ون سائڈ بات سنتے ہیں تو وہ کلک کر جاتی ہے، فوراً ذہن میں ایک دم لگتی ہے جا کر. اس کا رد کرنے کے لیے آپ کے پاس مواد نہیں ہے کیونکہ ہم نے مطالعہ نہیں کیا ہوتا. اچھا ہم یہ چاہتے ہیں اس کا رد مجھے مل جائے، اس کے لیے آپ علماء سے بعض وقت رجوع کرتے ہیں، جواب نہیں ملتا. ہر ایک ذہنی طور پہ تو جواب کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہر بات کا جواب ہر شخص کے ذہن میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، نہ ہر ایک کو عالم اویلیبل ہوتا ہے. آپ نے سوال کیا 2-4 جگہ نہیں ملا، اب کیا ہوگا؟ آپ ہر طرف سے مایوس ہو گئے یار یہ جو بات ہے شاید صحیح ہے، اور بس یہی تباہی ہے ایمان کا ذریعہ اور سبب ہے. میں کئی دفعہ جھکے گیا ہوں، 4 دفعہ ہو گئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پر میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن بہت بڑی علمی شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت ہے کہ پاکستان میں بھی اس کو بہت جانتے ہیں. اور میں اس کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، حوالہ دے دوں گا فوراً جان لیں. میرا مقصد ایک سمجھانا ہے. وہ علمی شخصیت جب میں پچھلی دفعہ میڈیا وہاں پہ یو کے گیا، میڈیا پر بیٹھ کر چینل پہ بیٹھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پیچھے ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا مقام زیادہ ہے. حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک صحابہ اس پر متفق ہے بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. یہ جو قوالی پڑھتے ہیں دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر، یہ بھی علی دا پہلا نمبر نہیں، علی دا چوتھا نمبر ہے. ہمارے صحابی ہیں، ہمارے سراخوں میں سر کے تاج ہے، لیکن یہ بڑی چلاکی سے بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان اس طریقے سے رائج کی جاتی ہے کہ زبان پر عام لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے. اچھا یہ ویسے کوئی فضیلت کا معاملہ، کوئی کفر اسلام کا معاملہ نہیں ہے. ہاں کوئی یہ کہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نبیوں سے بھی افضل ہیں، جیسے بعضوں کا عقیدہ ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا. غیر نبی سے کبھی افضل نہیں ہو سکتا، یہ کفر ہے کہنا. لیکن ایک صحابی کو دوسرے صحابی پر فوقیت دے دینا یہ زیادہ گمراہی ہو سکتا ہے، کفر نہیں ہو سکتا. لیکن اتنا امپورٹنٹ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ میڈیا میں بیٹھ کر کس انداز سے بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی تصور پیدا ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی برتری ثابت ہو جائے. دیکھیں برتری ثابت کرنے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، اور ایک ایسا یہ دونوں کا ادب احترام لیکن آپ کہیں یہ زیادہ یہ کم. جیسے ہم کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، لیکن تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہے. ایک اچھا طریقہ ہے، فضیلت دے دی آپ نے، لیکن باقی کا ادب و احترام ہے. اور ایک فضیلت دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو فضیلت دو اور دوسرے کے اندر ایسے عیوب و نقائص بیان کرو کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ میں جس کو فضیلت دے رہا ہوں واقعی وہ قابل فضیلت ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس نے ایک صحابی میں براہ راست طعن بھی ہو سکتا ہے. اور آج کل UK کے اندر یہی فائٹ چل رہی ہے، اور وہ میڈیا پر بیٹھ کر فائٹ چل رہی ہے. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو برا کہتا ہے، دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتا ہے، اور کہنے والے بھی اہل علم ہیں. اب آپ سوچئے اہل علم تو ذرا اونچ نیچ پھر بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو عوام الناس ہیں، جو متبعین ہیں، یہ کیا سمجھیں گے؟ تو آپ یقین کریں کہ بعض لوگوں کو ہم نے خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے، کسی کی کوئی برائی کرنا مقصود نہیں. آپ کو میں حقیقت حال سمجھا رہا ہوں کہ یہ دور بڑا نازک دور ہے. اس دور میں اگر کوئی کسی کی بھی گستاخی کرتا نظر آئے، میں آسان سا اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس سے اپنا دامن چھڑا لیں، بس اسی میں آپ کے ایمان کی حفاظت. کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، اس سے آپ بالکل علیحدہ ہو جائے اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے. ورنہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مریدین کے مجمع میں گالیاں بک رہے ہیں. اب اندازہ فرمائیں صحابی کو گالی بکنا، اور ان کے متبعین بھی پھر اپنے پیر صاحب کے طریقے میں چل رہے ہیں اور وہ بھی گالیاں بک رہے ہیں. صحابی کو گالی بک رہے ہیں.
صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہے اندازہ کر. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تو میرے صحابی کے صدقہ کیے ہوئے چند سیر کے بلکہ اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. مد کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا. احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 4 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے. 4 میل تک پھیلا ہوا پہاڑ ہے. وزن کا آپ اندازہ کر لو. سرکار نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو گے میرے کسی صحابی کے ایک مد بلکہ اس کے نصف تک جو صدقہ کرنے کا ثواب ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنا مقام و مرتبہ. اور ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ بڑے سے بڑا ولی ہمارے صحابہ کے گھوڑے کے قدموں کی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابہ کا مقام اتنا زیادہ ہے اس لیے کہ جن گھوڑوں نے صحابہ کرام کے تحت رہ کر جہاد میں حصہ لیا وہ گھوڑے بھی ہم سے افضل ہیں اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا جب کوئی جہاد پر جائے گا اگر اس کا گھوڑا پیشاب بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا. وہ لیڈ بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب کا ترتب فرمائے گا. وہ چارہ کھلا رہا ہے پیشاب کرنے میں بھی ثواب لیڈ پر بھی ثواب. اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کو ہر چیز کا ثواب عطا فرمائے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں کوشش یہی کیجیے کہ بالکل اپنے آپ کو ریزرو رکھیں, اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں, کسی ایسے شخص کی صحبت میں نہ رہیں کہ جن کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بچے گستاخ بن جائیں. اپنے گھر میں ہو سکے تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں, انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا لٹریچر رکھیں تاکہ گھر والے پڑھیں. ہو سکے تو آپ ایسے اجتماعات میں بچوں کو لے کر جائیں جس میں صحابہ کے فضائل ذکر کیے جا رہے ہوں, خصوصاً وہ صحابہ جن پہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کوئی گستاخی کرتے ہوئے تان و تشنیع کرتا ہے, تاکہ ہمارے بچے شروع سے ہی ان چیزوں کو سن کر اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اپنے ایمان کی حفاظت اور بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے, ورنہ اگر خدا نہ خواستہ گستاخی کے مرتکب ہوئے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کسی ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے تو کوئی پہلے بہت بڑا کوئی دھماکہ یا اعلان نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو کبھی کوئی گستاخی نہیں کروں گا, میں کیسے کر سکتا. صحابی کو برا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. جتنے ابھی کر رہے ہیں یہ بھی پہلے ایسے سوچتے تھے. خودکشی کرنے والا اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں, آپ دیانتداری سے بتائیں کیا اس نے کبھی پہلے سوچا ہوگا کہ میں نے خودکشی کرنی ہے, یہ میری موت خودکشی سے ہوگی؟ نہیں. لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہی شخص جو خودکشی سے نفرت رکھتا تھا, جو شاید پہلے اخبار دیکھ کے کہتا تھا یہ دیکھو یار خودکشی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ خودکشی کر لیتا ہے. تو اس لیے خدا نہ خواستہ اپنے بارے میں یہ آدمی سوچے کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں. بڑی اپنی حفاظت فرمائیں, علماء اہل سنت کے قریب رہیں, علماء اہل محبت کے قریب رہیں اور ان سے گائیڈ لائن لیتے رہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, انہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے, سرکار کی زیارت کا شربت پیا ہے. سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے مجھے دیکھے گا. آپ بتائیں خواب میں دیکھنے والے کا اتنا درجہ ہے تو جس نے حالت حیات میں نبی کو دیکھا ہو اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. میدان محشر میں ایک آخری بات ہے کہ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں, کیونکہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں. یہ وقت ایسا ساسل میں کہ ابھی ہماری ریکارڈنگ بھی ہے, اس کے بعد لائیو پروگرام بھی ہے ٹی وی پر, لیکن قاری صاحب ہمارے شاگرد نے حکم فرمایا تو میں حاضری کا شرف حاصل کر لیا, اس سے زیادہ دیر میں بیان لمبا نہیں کر سکا, تو میں معذرت چاہتا ہوں. آخری بس میں بات عرض کر کے اپنا بیان اختتام پذیر کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک اور سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں. میدان محشر ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو وہاں پر جمع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام, اور جب تک میری پوری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلے تمام امتوں پر جنت حرام. ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے سرکار جائیں گے, پھر انبیاء علیہ السلام, پھر سرکار کے تمام صحابہ جائیں گے, پھر پچھلی امتوں کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور قریب رہنے والے جائیں گے, ان کو حواری کہا جاتا تھا.
پھر اس امت کے اولیاء اعظام، پھر پچھلی امت کے اولیاء اعظام، پھر اس امت کے مومنین مومنات، پھر پچھلی امت کے مومنین مومنات، پھر اس امت کے فساق و فجار، اور پھر پچھلی امت کے گناہگار جائیں گے۔ فوقیت ہمیں ہوگی۔ اب میدان محشر میں آپ سوچئے کہ جس نے دلائل کثیرہ کو نظر انداز کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صحابہ کرام سے رضامندی کے اعلان کو نظر انداز کرتے ہوئے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، صحابہ کو معاذ اللہ گالی دی، اپنے متبعین کو اس غلط چیز کے اوپر لگا دیا، جب یہ وہاں پر موجود ہوگا، دیانتداری سے بتائیے کیا اس کی مرضی کے مطابق صحابہ کرام کے ساتھ فیصلے ہوں گے؟ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالی سے راضی، ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ ایک عام اللہ نے اپنے دوست کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب اولیاء کا یہ مقام ہے تو صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اس وقت سوچئے کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی ندامت ہوگی۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کھڑا کر کے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کر کے اور پھر فیصلہ کروایا کہ ثابت کر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ایسے ایسے تھے، تو کیسے ثابت کر سکے گا؟ کیا کہے گا میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، فلاں کتاب میں پڑھا تھا، تم نے جھانک کر دیکھ لیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد پر گئے، بخاری کی روایت ہے، جنگ ہوئی، کافر سامنے آیا، آپ نے تلوار نکالی، اس نے کلمہ پڑھ دیا، آپ نے تلوار ماری، گردن اڑا دی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے معاملہ عرض کیا، رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، سرکار جلال میں آ گئے، اسامہ کو بلوایا، آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اسے کیوں مارا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو میرے تلوار کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ سرکار نے فرمایا اسامہ کیا تم اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اور اتنی دفعہ اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے اتنی دفعہ فرمایا کہ میں نے دل میں سوچا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو ہمارے سرکار نے یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے، وہ صحابی نہیں بنا، اس نے ایک صحابی کی زیارت کی، تابعی ہے، صحابی نے اس کو مار دیا اور اجتہادی خطا ہے، اس لیے سرکار نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سزا نہیں دی ہے، اجتہادی خطا تھی، لیکن اظہار ناراضگی تو فرمایا۔ ایک شخص جو کفر میں زندگی گزارے اور ایک مرتبہ تلوار کے ظاہری طور پہ تلوار کے خوف سے کلمہ پڑے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں یہ فرمائے تم نے اس کو قتل کیا، غلط کیا۔ اور جو صحابی نبی کریم کے کلمہ پڑھ کے کاتب وحی بن جائے، سرکار کے ساتھ جہاد کرے، سرکار کے نام پہ اپنے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اسے گالیاں دی جائیں۔ اب میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے چیر کر دیکھے تھے حالات، تو ماضی میں چلا گیا تھا، بتا تو نے کیسے جانا؟ کتابیں پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور اللہ سے راضی، اور یہ اعلان میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اعلان نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کے حالات جاننے کے باوجود ازل سے ہی رضا کا اعلان فرما رہا ہے، تو جن سے اللہ ازل سے ہی راضی ہو گیا، آپ اور میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں کہ محبوب کا محبوب ہمارا محبوب اور محبوب کا دشمن ہمارا دشمن، اللہ ہمارا محبوب، اللہ کے تمام صحابہ ہمارے محبوب، تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے طعنہ تشنیع کریں؟ تو لہذا میدان محشر میں ایسے لوگ انتہائی شرمندہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، جنہوں نے فقط لوگوں کے درمیان تھوڑی سی عزت حاصل کرنے کے لیے، ذرا اپنی انفرادی حیثیت قائم کرنے کے لیے ایک صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، یہ ذلیل ہوگا، شرمندہ ہوگا، اور اکابرین کے قول کے مطابق اگر توبہ کر کے نہیں مرا تو جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوگا، اور آپ اور میں وہ کتا بننا نہیں چاہتا۔ بننا چاہتے ہیں آپ نے وہ کتا، جہنمی کتا؟ ہم تو دنیاوی کتا نہیں بننا چاہتے۔ ہمیں تو اگر استاد سامنے کھڑے کہے کہ کتے سبق یاد نہیں کیا تو ہمیں وہ برا لگتا ہے، کتے بنے نہیں ہیں، لفظ کتا بھی برا لگتا ہے، تو جہنمی کتا بننا کیسے پسند کریں گے؟ آپ اندازہ کریں۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، اور پھر میدان محشر میں اس کا بدلہ انشاءاللہ ان کی شفاعت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔